اس پاکباز خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ یہ تھی بی بی مریم سلام اللہ علیہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی کہ اپنی اولاد کو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اسی لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے آپ کی والدہ حنہ نے ولادت کے بعد بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ کوئی نیک شخص ان کی کفالت سنبھال سکے۔ لیکن جب حضرت مریم کو بیت المقدس لایا گیا تو وہاں موجود مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہی اس پاک بچے کی کفالت کرے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ سب اپنے اپنے قلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں ڈال دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے بجائے الٹی سمت میں بہے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے برخلاف چل پڑا اور یوں حضرت مریم کی کفالت ان کے حصے میں آ گئی۔ مزید یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی۔ اس طرح مریم علیہ السلام کو نہ صرف کفالت بلکہ بہترین پرورش کا ماحول بھی میسر آیا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ جب آپ کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں ایک الگ کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا جہاں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی داخل ہو سکتے تھے۔ بی بی مریم دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں آتے تو حیران رہ جاتے، کیونکہ وہاں بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں۔ جب وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تو حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، بس اپنے رب کی عبادت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، عبادت گزاری اور تقوی کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ آپ کی عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ گھڑی آئی جب اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے خوف و حیا سے کہا، اگر تم واقعی ہی خدا ترس انسان ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے بھیجا گیا ہوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا۔
بی بی مریم سلام اللہ علیہا حیران ہو کر بولی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکاری پیشہ عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشان راہ اور اپنی رحمت بنائیں گے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سینے میں روح الہی کی پھونک ماری اور اسی سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ جب یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیلی تو بہت سے لوگوں نے حد سے بڑھ کر بدگمانی کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا کم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے خوشگمانی کے بجائے الزامات لگائے اور بی بی مریم کو ناپاک کہنے لگے۔ ظلم و بدگمانی سے دل برداشتہ ہو کر حضرت مریم بیت المقدس چھوڑ کر کسی دور افتادہ اور تنہا مقام پر چلی گئیں۔ وہاں ایک دن انہیں شدید درد ولادت محسوس ہوا۔ تھکن اور تنہائی میں انہوں نے ایک خشک درخت کی شاخ پکڑی اور نیچے بیٹھ گئیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر اپنے کرم کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ نے اس درخت کو جھنجھوڑا تو وہ معجزانہ طور پر سرسبز ہو کر پھل دینے لگا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے پاس سے ایک نہر جاری کر دی۔ ایک آسمانی آواز آئی، کہا کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ تمہیں طاقت ملے اور تمہارا دل نرم ہو جائے، اور جب تم اپنا بچہ دیکھو تو تمہارے لیے یہ خوشی کا باعث بنے۔ ناظرین، اسی تنہائی کی حالت میں اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ جب بی بی مریم اپنے نومولود بیٹے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے سامنے آئیں تو لوگ غصے سے بھڑک اٹھے۔ ہر طرف سے طعنے اور الزامات لگنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور کسی نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگائی۔ اس وقت آپ انتہائی پریشان اور تنگ دل ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم نے جواب دینے کے بجائے اپنی گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے بات کر لو، یہ تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے گا۔ لوگ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا۔ اچانک وہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھے۔ آپ نے کہا کہ یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیرخوار بچی کی زبان سے اپنی قدرت کا اعلان کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال ہوئی تو آپ دوبارہ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایات کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی وفات 35 عیسوی میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 51 سال تھی۔ حضرت مریم نہ صرف اسلام میں بلکہ عیسائیت میں بھی نہایت مقدس اور محترم ہستی مانی جاتی ہیں۔ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی آپ کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا، اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ ان کے بعد تقریباً 600 برس تک کوئی نبی نہ آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی۔ جب انجیل آپ پر اتری تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ 3 سال تک آپ نے بنی اسرائیل میں نبوت کی ذمہ داریاں ادا کی، اور پھر 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ 26 جگہ عیسیٰ کے نام سے، 23 مقامات پر ابن مریم کے نام سے، 11 جگہ مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کے لقب سے۔ ناظرین، یہی نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی 19ویں سورت کا نام سورہ مریم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم بنت عمران کے نام سے منسوب ہے۔
اس صورت میں مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری صورت سورہ آل عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کے نام پر رکھی گئی، جس میں ان کی ولادت کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ پانچویں صورت سورۃ المائدہ میں اس دسترخوان کا ذکر ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا پر آسمان سے اترا، جسے مائدہ کہا گیا۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 10 بڑے معجزات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی دی گئی۔ جس طرح حضرت آدم نہ ماں باپ سے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی مشکل نہیں، وہ جو چاہے پیدا کر دے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے نومولود ہونے کے باوجود بولنا چالنا شروع کر دیا۔ جب حضرت مریم آپ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو سب نے انہیں تانے دیے اور کہا کہ اے مریم، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ نہ تمہارا باپ بدکار آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں۔ اس پر حضرت مریم نے جواب دینے کے بجائے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین، تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا تاکہ بنی اسرائیل جان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور سچے رسول ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک حیرت انگیز واقعہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیتا جاگتا ہو جاتا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، میں تمہارے سامنے گاری سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بینائی پا لیتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ نمبر 5، برس والے مریض کو شفا دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ معجزہ بھی موجود ہے کہ آپ برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں برس والے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں۔ نمبر 6، مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے عظیم معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو حکم دیتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ نمبر 7، بغیر دیکھے کھائی پی اور ذخیرہ ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ آپ کے سامنے کوئی آتا تو آپ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، تم جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 8، پکے ہوئے کھانوں کا دسترخوان نازل ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے پکا ہوا کھانا یعنی دسترخوان اتار جو ہمارے لیے عید اور ایک بڑی نشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دسترخوان اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا میں اسے ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہ ملی ہوگی۔ ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ کرو، لیکن ان کی قوم نے خیانت کی اور ذخیرہ کر لیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیر کی مانند بنا دیے گئے۔
سورۃ الصف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جس رسول کی بشارت دی گئی وہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، ان میں یہ 5 بھی ہیں: محمد، احمد، ماہی یعنی کفر کو مٹانے والا، حاشر یعنی وہ ذات جس کے قدموں پر لوگ جمع ہوں گے، اور آپ کے 9واں معجزہ تھا آپ کا زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر موجود ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وجہ یہ بنی کہ جب آپ نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو یہودی سخت ناراض ہوئے، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا، لیکن آپ کی تعلیمات نے ان کی چمک کو مدھم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حسد اور دشمنی میں مبتلا ہوئے اور قتل کا منصوبہ بنایا، مگر ناکام رہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ جب یہودیوں نے کفر و تردید اختیار کی تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ ناجائز اور بڑا بہتان لگایا، اور یہ تک کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوے کی سختی سے تردید فرمائی اور فرمایا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دے پائے، بلکہ ان کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ دراصل شک و گمان کا شکار تھے اور معاملے کی حقیقی معلومات سے بے بہرہ تھے۔ یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا کر اپنے پاس آسمانوں کی طرف بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 10واں معجزہ ہے قرب قیامت پر دوبارہ نازل ہونا۔ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور اسی زمانے میں امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس مرحلے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینا پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نفس پاک میں ایسی تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا رہے ہوں گے۔ جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، باب لد پر جا کر اسے نیزے سے قتل فرمائیں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھایا جائے گا۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے، مسلمانوں کا لشکر انہیں سخت سزا دے گا، اور یوں زمین دجال اور بغض یہودیوں کے ناپاک وجود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ آپ اس وقت اہل ایمان کے امام ہوں گے، اور ان کے درمیان حکم چلانے والے اور عدل قائم کرنے والے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت پر زمین میں نازل ہوں گے، نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دنیا میں آپ قیام 45 سال تک رکھیں گے، پھر اسی زمانے میں آپ کی وفات ہوگی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ایک ہی قبر سے اٹھائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دانیال وائس کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔